الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. واجب الاحترام سامعین کرام، آج سے کئی صدیاں پہلے عالم اسلام میں ایک برگزیدہ شخصیت گزری ہے جنہیں ہم مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. انہیں بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں کہی ہیں، جن میں سے ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ این کے می بینی خلاف آدمند نیستند آدم غلاف آدمند، کہ دیکھنے میں یہ سڑکوں اور بازاروں میں جو لوگ نظر آتے ہیں شکلیں تو ان کی آدمی کی ہے، مگر ان میں سے سب آدمی نہیں ہیں، بلکہ آدمی کے بالکل چار پائے اور جانور ہیں. غلاف آدمی کا ہے، حقیقت میں آدمی نہیں ہے. یہ ایسے ہی سمجھیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بادام ہوتا ہے، اس کا ایک چھلکا ہوتا ہے، ایک اس میں مغز ہوتا ہے. کئی بادام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں تو بادام ہی نظر آتے ہیں، مگر ان کو توڑا جائے تو اس میں مغز نہیں ہوتا. ایسے ہی بہت سے انسان اس زمین پر ایسے رہ رہے ہیں جو کہلاتے تو انسان ہی ہیں، ہے زیادہ تعداد انہیں کی. اور قرآن مجید نے ان کی شکایت کی ہے یا کرونا کما تاکلنا، کہ وہ اس طرح کھاتے پیتے ہیں جیسے چار پائے کھاتے ہیں، کھایا پیا سوئے اور بچے جنے، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. آدمی نہیں ہے، آدمی کی شکل ہے ان کی. جیسے بادام میں مغز ہوتا ہے، عربی زبان میں عقل کو لب کہتے ہیں. قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں اولل الباب، تو لب کی جمع الباب عقلوں والے. عقل کو اللہ تعالیٰ نے لب کا اور لب مغز کو ہی کہتے ہیں. جیسے بادام میں مغز ہے نا، اسی طرح انسان کے اندر اصل شے جو ہے مغز، وہ عقل ہے. جو سوچتا نہیں، تفکر نہیں کرتا، وہ انسان نہیں ہے، جانوروں سے بدتر ہے. کہ اللہ نے عقل بھی عطا کی، مگر اس نے عقل سے وہ کام نہ لیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ عطیہ انسان کو عطا فرمایا. انسان دوسری مخلوقات کے مقابلہ میں ممتاز اور اشرف صرف عقل کی بنا پر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو لب کا کہ مگر تمہارے اندر جو ہے نا اصل وہ عقل ہی ہے. جو شخص سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، وہی انسان ہے، ورنہ ایسے ہی ہے جیسے چھلکا ہے مگر اس میں مغز نہیں ہے. اب سوچنے کا تعلق سب سے بڑا جس چیز سے ہے، قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں لعلکم تتفکرون، کہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ثم تتفکروا، سوچا کرو. سوچنا انسان شروع کر دے تو سیدھی راہ اس کے لیے کھل جاتی ہے، راہ راست نصیب ہو جاتی. سارا فساد اس کا ہے کہ انسان سوچتے نہیں ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہیں، مگر سوچنے سے کا جو اصل کام تھا وہ نہیں ہوتا. حالانکہ حدیث میں یہ بات روایت ہوئی ہے کہ ساری رات کی بات سے ایک گھڑی تفکر اور سوچ بچار کر لینا یہ افضل ہے. آدمی نفل پڑھتا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، سوچ سے کام نہ لے تو کوئی فائدہ نہیں. سوچنا چاہیے. سوچنا شروع کر دے تو سب سے پہلے، مسائل تو بہت ہے سوچنے کے لیے، زندگی دشواریوں سے بھری ہوئی ہے، مشکلات سے پر ہے، ہر آدمی طرح طرح کے مسئلوں میں الجھا ہوا. مگر میرے بزرگوں اور عزیزوں، سب سے بڑی بات جس کے بارے میں اگر انسان سوچتا نہیں تو وہ انسان کہہ رہا ہے کہ لائق نہیں ہے. کہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ آ بھی رہے ہیں اور جہاں سے جا بھی رہے ہیں. زندگی اور موت کا سلسلہ جاری ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ محلوں میں بچے پیدا بھی ہو رہے ہیں اور جنازے بھی اٹھائے جا رہے ہیں. ہم بھی جنازوں کے ساتھ جاتے ہیں، مگر یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ سلسلہ کیوں جاری ہے، یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں، کیا ان کا انجام ہوتا ہے. اس بارے میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے. حالانکہ
المسائل جو ہے نا سارے علموں کی جڑ وہ یہی بات ہے کہ آدمی اس بارے میں سوچے کہ مرنے کے بعد لوگ کہاں چلے جاتے ہیں، یہ کیوں آئے تھے، کدھر چلے گئے۔ رہنے کے لیے تو کوئی نہیں آیا۔ ہر شخص ہر شے میں شک کر سکتا ہے، یا ایسے بلیڈ اور کل ذہن بھی ہیں جو خود خالق کے کائنات میں شک کرتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ہے جو کہتے ہیں کوئی رسول نہیں آیا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، ایسے کافر بھی ہیں۔ مگر آج تک کوئی شخص زمین پر ایسا نہیں پیدا ہوا جو موت کا انکار کرے۔ کسی ذریعے کی مجال نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے ہمیشہ رہنا۔ سب جانتے ہیں کہ چلے گئے لوگ اور ہم نے جانا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں دو جگہ اللہ تعالیٰ نے موت کو یقین کے لفظ سے تعبیر کیا، حتیٰ یات کل یقین، اور دوسری جگہ فرمایا حتیٰ اتانا یقین۔ اس کو یقین کہا ہے کہ ہر بات میں تم شبہ کر سکتے ہو مگر موت میں شک نہیں کر سکتے کہ آئے گی، اور یہ بات ثابت ہو کر رہے گی کہ یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان ہے۔ جو لوگ مقیم تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان ہے، چلے گئے۔ اور ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہم بھی کسی دن جانے والے ہیں۔ ہزار آنکھیں بند کریں مگر وقت آئے گا کہ موت ہمیں اس دنیا سے جبرن لے جائے گی، اور بات وہی ہوگی جو شاعر نے کہی ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا، اور اگر ایک لمحہ بھی چاہے نا کہ میری زندگی لمبی ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ جتنی زندگی اللہ نے لکھ لی ہے وہ پوری کرنے کے بعد جانا ہی ہے یہاں سے۔ بہت سے چلے گئے اور باقی جانے والے ہیں، مگر جو انسان کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ وہ سوچے کہ میں کہاں سے آیا تھا، کیوں آیا تھا، اب کدھر جا رہا ہوں۔ اس بارے میں بہت لوگ جو آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دی، شکلیں ان کی انسان کی، ان کی کھوپڑیوں میں اللہ نے عقل پیدا کی ہے مگر اس سے سوچنے کا کام نہیں لیتے۔ اور یہ پوری دنیا میں جو دہائی مچی ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر، ہر آدمی جو اخبار پڑھتا ہے، ریڈیو ٹی وی سنتا ہے اور حالات سے واقف ہے، پوری دنیا سر پر ہاتھ رکھ کر چیخ رہی ہے کہ فساد ہی فساد ہے، کہیں امن نہیں ہے۔ چیخ رہے ہیں لوگ کہ کسی دفتر میں رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا، دن دہاڑے ڈاکے پڑ رہے ہیں، بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، قتل ہو رہا ہے، سارا جہان نالا ہے، مگر سوچتا کوئی نہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا۔ کوئی حل ڈھونڈتا ہے کہ فلاں قانون سخت کر دیا جائے، پولیس کو مراحت زیادہ دے دی جائیں، ان کو گاڑیاں اور سواریاں دی جائیں، مگر آپ سب لوگوں کا مجھ سے زیادہ تجربہ اور علم ہے کہ جو ان کو اختیارات مل رہے ہیں ظلم بڑھ رہا، کوئی امن نہیں ہو رہا، دنیا رو رہی ہے۔ اصل میں وہ گرا جس کو کھولے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ مسئلہ تو اصل میں یہی ہے کہ لوگ اگر یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہمیں کس نے دنیا میں بھیجا ہے، کیوں بھیجا، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اب ہمارے جو ادارے ہیں علوم کے، یونیورسٹی اور کالج، وہاں لوگ بایولوجی وغیرہ پڑھتے ہیں کہ جرثومہ پیدا ہوا، اس سے انسان پیدا ہوا، اس چکر میں پڑے ہوئے کسی کو پتہ نہیں کیسے پیدا ہوا۔ مگر جو کسی دانشور نے بات کہی کہ خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ مسئلہ تو سوچنے کا یہ ہے کہ انجام کیا ہوگا، کیا بنے گا، مرنے پر قصہ ختم ہو جائے گا یا اس کے بعد بھی کوئی دنیا۔ یہ مسئلہ اگر انسان سوچنا شروع کر دے تو آپ یقین جانیں پوری دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں گے، نہ غریبی رہے گی، نہ ظلم رہے گا۔ امیر جو ہے وہ اپنی دولت غریبوں کے لیے خرچ کریں گے، وہ یقین کریں گے کہ جو ہم نے دے دینا غریبوں کو وہ ضائع نہیں جا رہا، اللہ کے بینک میں جمع ہو رہا، جس میں نہ گھاٹا نہ کوئی ڈاکو وہاں لوٹتے ہیں، ایک کے بجائے ہمیں ہزاروں گنا زیادہ ملنا، اور دے کر خوشی محسوس کریں گے۔ وہ کیفیت ہو جائے گی جو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کی، صرف جنہوں نے یہ سوچ لیا، جن کے اندر مغزیت پیدا ہو گیا، پھر کے نہیں رہے، صحیح معنوں میں انسان بن گیا کہ ہم جانور نہیں ہیں، کھائیں پیے اور قبر میں چلے جائیں، مرنے کے بعد ہمیں خدا کی عدالت میں جانا۔ یہودی ان کے پڑوس میں آباد تھا، مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، مگر عبداللہ بن مبارک کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبیوں سے نوازا تھا۔ ایسے عالم بہت کم پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے سال کو 4 حصوں میں تقسیم کر رکھا۔ ایسی زندگی جو ہے نا کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے کہا ہم نے بڑی کوشش کی کہ 1 سال عبداللہ کی طرح گزارے، نہیں گزار سکے۔ وہ کیا کرتے تھے، 3 مہینے تجارت کے لیے تھے،
وقت کر رکھے، حلال رزق کماتے تھے، اور 3 مہینے اپنے گھر پر بیٹھ کر مشرق و مغرب سے طالب علم آتے تھے، اپنے پلے سے انہیں خرچ دیتے تھے، ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے، دین کا علم سکھاتے تھے، اور 3 مہینے حج اور عمرے کے لیے رکھا ہوئے تھے، اور 3 مہینے سال میں جہاد کے لیے نکل جاتے، جہاں اسلامی لشکر سرحدوں پر کفار سے جہاد میں مشغول، جا کر جہاد کر۔ یہ 4 نیکیاں، مال حلال کمانا، دین کا علم سکھانا، حج اور عمرہ کرنا، جہاد کرنا، ایسے عالم تھے، بڑی دولت دی تھی اللہ نے۔ تو پڑوسی تھا یہودی، اس نے غربت کی وجہ سے مکان بیچنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو گئے اور جا کر پوچھا کہ یار تم مکان بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں غریب ہو گیا ہوں۔ اور یہ بھی آپ نے سنا کہ جو گاہک اس کے پاس آئے تھے ان سے اس نے کہا کہ میں اپنے مکان کی قیمت 2000 درم لوں گا۔ لوگوں نے کہا جس سے چاہے انصاف کرا لو، تمہارا مکان 1000 درم کا۔ اس غیر مسلم نے کہا کہ میں خود مانتا ہوں میرا مکان 1000 کا۔ تو انہوں نے کہا 2000 کیوں مانگتے ہو؟ کہنے لگا کہ جیسا پڑوسی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں نا، ایسا پڑوسی نہیں ملے گا۔ خوبی تو وہ ہوتی ہے نا کہ دشمن بھی اقرار کریں، غیر مسلم کہہ رہا کہ ایسا پڑوسی نہیں ملے گا۔ یہ بات عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کو جب خبر ملی تو گئے، جا کر اسے کہا اللہ کے بندے یہ میرا جرم اور قصور ہے کہ میں تیری خبر نہیں لے سکا، مکان نہیں بیچنا، ہر مہینہ 2000 تجھے میری طرف سے ملتا رہے گا، اگر تو مکان غریبی کی وجہ سے بیچ کر چلا گیا تو میں اپنے رسول کے سامنے قیامت کے دن کس طرح پیش ہوں گا کہ اللہ نے دولت دی تھی تو تم نے کسی غریب کی خبر ہی نہیں پڑوسی کی۔ یہ صرف ایک مثال میں نے عرض کیا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں، تو سارے مسئلے حل ہوئے۔ سارا فساد اس لیے ہے کہ ہم نے یہی سوچ رکھا کہ بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ میں دنیا پھر نہیں، اب اس لیے مزے کر لو، لوٹ لو، کھا لو۔ جو سوچنا شروع کر دے، اور قرآن مجید نے ان کی تعریف کی ہے کہ اولو الالباب دانش مند لوگ وہی ہیں اللہ جینا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات، جو سوچتے ہیں نا عقل مند وہی ہیں، جو نہیں سوچتے ان کا حال یہ ہے۔ قبرستان بالکل آپ کے پاس ہے، تو شیخ ابن قدامہ، شیخ ابن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں اما یکفیک انک کل یوم تمر بقبر خل اور حبیبی، تجھے نصیحت کے لیے بات کافی نہیں ہے اور بات کیا سننا اور درس سننا ہے؟ کیا یہی کافی نہیں کہ تو روزانہ گزرتا اپنے رشتہ داروں کے پاس سے، دوستوں کے پاس سے، گھر ان کے پاس ہی ہیں مگر اب چھوڑ کر قبروں میں لیٹے ہوئے۔ یہ وقت تجھ پر بھی آئے گا مگر تم لوگ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہو۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں کو حال ہی ہے الناس فی غفلۃ والموت یقظم، ہم اپنے آپ کو سمجھتے سر جاگتے، فرماتے نہیں جاگتے ہیں نہیں، یہ سب لوگ سوئے خواب دیکھ رہے ہیں، جاگتے اس وقت ہیں جس وقت موت آتی ہے، موت جگاتی آ کر کہاں ہے تمہارے مکان، وہ اولاد کہاں، اب جو جائیداد تم نے اکٹھی کی تھی کہاں چھوڑ آئے؟ الناس فی غفلۃ والموت یقظم، لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، موت جگاتی ہے مگر موت اس وقت جگاتی ہے وما یفیقون حتی ینفذ العمر، لوگوں کو ہوش نہیں آتی جب تک عمر نہیں ختم ہو جاتی۔ جب عمر ختم ہوتی نا پھر قرآن مجید کہتا پچھتاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ایک بار پھر ہمیں بھیج، اب ہم نیک رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ موقع بار بار ملنا، تمہیں بڑا وقت دیا تھا، بڑا سمجھایا گیا، درس ہوئے، کتابیں اتاری گئی، رسول آئے، تم نہیں سمجھے، اب کون سا وقت تمہیں دیا جائے؟ یشیعون علیہم بجمعہم، فرمایا جنازے کے ساتھ سارا خاندان جاتا ہے، دوست جاتے ہیں، وینظرون الی ما فی قد قبروا، کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کس تنگ گڑھے میں انہیں دفن کر دیا گیا، مگر ہوتا کیا ہے وہی نیند والی بات، ویرجعون الی احوال غفلت، پھر وہی غفلت، وہی بے ہوشی، وہی بدماشیاں اور خدا سے منہ موڑنا، اسی میں غرق ہو جاتی ہے۔ کانا مارا شیم ولا نظروا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے نہ کوئی جنازہ دیکھا تھا، نہ اس کے ساتھ گئے تھے، نہ قبر دیکھی تھی، ایسے دندوں میں پھر لگ جاتے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید انبیاء علیہ السلام جہاں جہاں بھی آئے ہیں ایک ہی سبق انہوں نے دیا ہے، وہ ہم پلے باندھ لیں تو وہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے تھے دنیا میں اس طرح رہو
کون فی الدنیا کاننا کا غریب و عابر و سبیل، دنیا میں زندگی اس طرح گزارو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا پردیسی ہوتا ہے، اس میں دل نہ لگاؤ، یہ پتہ نہیں کس وقت تمہیں چھوڑنا پڑ جائے، یہ جہان ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، چلے جانا ہے، اس لیے تیاری کرو اس دنیا کے لیے جہاں ہمیشہ جا کر رہنا۔ تو اس کے لیے سوچ و بچار کی ضرورت ہے کہ آدمی سوچے کہ میرے اپنے عزیز و قریب دوست احباب میں سے کتنے چلے گئے اور کتنے ہیں جنہوں نے جانا۔ اس بارے میں اگر غور و فکر انسان شروع کر دے تو اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ موت تو بڑی بات ہے، بڑھاپے کے بارے میں آدمی دھیان کرے کہ یہ جوانی کا نشہ جو ہے، سکون قلب کی دولت کہاں دنیا فانی میں، بس ایک غفلت سی ہو جاتی ہے، اور وہ بھی جوانی میں 4 دن آتے ہیں کہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، مگر پھر وقت آتا ہے کہ آزاد ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، زور جواب دے جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں، پھر ہوش آتی ہے کہاں گئے وہ نشے، وہ جو عیاشیاں اور خرمستیاں تھیں کدھر گئیں۔ اس سلسلے میں ایک پرانے زمانے کا بنی اسرائیل کے وقت کا ایک واقعہ، یوسف نامی ایک شہزادہ تھا، بری صحبت میں بیٹھنے لگا، ہواری گرد اکٹھے ہو گئے شہزادے کے برے، شراب، عیاشی، موسیقی، انہی کاموں میں لگا رہتا تھا۔ سال کے بعد جشن تاج پوشی آیا، وزیر امیر سارے جمع تھے، موسیقار جو تھے وہ ساتھ بجا رہے تھے، شراب کی بوتلیں پڑی تھیں، مگر اللہ ہدایت کے لیے موقع فراہم کرتا، ضرورت تفکر کی سوچ اللہ کر کے فرماتا اپنے رسول علیہ السلام کو، انما اعظکم بواحدہ، سورہ صبا میں آ کر میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، سارے مسئلے چھوڑو، صرف ایک تم سے منت اور سماجت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، دو اکٹھے ہو جاؤ یا اکیلے بیٹھ کر سوچو، ثم تتفکر، خدا کے لیے غور کرو۔ یہ قرآن مجید نے کہا صرف ایک بات مان لو، کبھی تو وقت نکالو، ارادہ بیٹھ کر سوچو کہ میں یہیں رہوں گا، کہاں گئے میرے باپ اور ساتھی۔ تو جب وہ سارا جشن ہو رہا تھا، شیشہ منگوایا دیکھنے کے لیے کہ میں اپنا چہرہ دیکھوں، جب شیشہ لوگوں نے پیش کیا تو غمگین ہو گیا، غم طاری ہو گیا، بلایا اپنے کمانڈروں کو، جرنیلوں کو، کہنے لگا میں نے تمہیں کیوں رکھا ہوا، کیوں اتنی تنخواہیں دے رہا ہوں؟ کہا اسی لیے کہ دشمن سے حفاظت کی جائے۔ اس نے کہا بھائی دشمن تو حملہ آور ہو گیا، تم مجھے بچا نہیں سکے، دشمن نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا حضور وہ کون سا دشمن ہے جس سے ہمیں بچا نہیں سکا؟ نہیں، اس نے کہا شیشہ میں نے دیکھا، سفید بال نظر آ گئے۔ اب تو سفید بال بچوں کے بھی آ جاتے ہیں نا، کوئی ایسی آب و ہوا خوراکیں، ورنہ یہ علامت بڑھاپے کی ہوتی، جسے حافظ محمد رفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کالے وال جب بگے ہوئے موت سنے آیا، کر کچھ فکر چلن دی پیارے کیوں دل کھیڈن لایا۔ کالے بال جب سفید ہو جائے اشارہ تو ہو جاتا کہ وقت آ گیا، کہنے لگا بھائی دشمن تو حملہ آور ہو گیا، اب تم بچا نہیں سکے، اٹھاؤ یہ ساتھ، علماء کو بلا دیا کہ اللہ کی کتاب سناؤ، بعض و نصیحت کرو، زندگی کا رخ ہی بدل گیا، درویش ہو گیا، پرہیزگار ہو گیا، وہ سب شراب اور بدکاری چھوڑ دی۔ یعنی سوچنے کے لیے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی میرے اور آپ کے لیے نصیحتیں ہیں کہ دیکھ لو بہت چلے گئے، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے، کون رہے گا ہمیشہ یہاں؟ تو جو یہ نہیں سوچتا، غور نہیں کرتا کہ پھر کدھر جائیں گے، وہ نہیں انسان بن سکتا۔ وہ ڈگری ہولڈر ہوگا، اسے آپ پی ایچ ڈی بنا دیں، چیئرمین بنا دیں، کارپوریٹ، سب سے بڑا کرپٹ ہوگا، وہ بدماشی کے اور زیادہ لوٹنے کے طریقے سوچ لے گا، نیک نہیں ہو سکتا۔ نیک ہونے کے لیے صرف یہ ایک سیر کافی ہے، جیسے مشہور ہے نا کہ تانبے کے ساتھ ایک سیر کو چھو دیا جائے سونا بن جاتا۔ آدمی بھی ایک تانبا ہے، اس کو یہ ایک سیر چھو جائے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مرنے کے بعد حساب دینا ہے، یہ زندگی چھوڑنی ہے، آدمی اسی وقت بدماشیاں چھوڑ کے ولی ہو جاتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کیمیا ساتھ میں لکھتے ہیں کہ بغداد کا شہر تھا، وہ دارالحکومت تھا اس وقت مسلمانوں کا، اب تو بہت علاقے بن گئے مسلمانوں کے، الگ الگ حکومتیں، اس وقت مشرق سے مغرب تک ایک ہی حکومت، اور پوری دنیا میں عروس البلاد کہلاتا تھا کہ شہروں کی دلند ہے، ہر لحاظ سے ترقی ہے، رونق۔ تو کھلے بازار میں ایک نوجوان کسی بچی کے ساتھ شرارتیں کر رہا تھا، کوئی اس کو روکنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا، دیکھتے تھے لوگ مگر ڈرتے تھے کہ یہ حرامی ہے، کسی کی عزت کا خیال نہیں کرتا، کیا روکے۔ اتنے میں اس
شہر کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں بشر ابن الحارث الحافی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی آئے. انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے جم گٹا. انہوں نے کہا حضرت یہ حرامی آدمی ہے، بچی کے ساتھ شرارتیں کر رہا، اب کوئی نہیں اپنی عزت کی وجہ سے اس کو روکنے کی کوشش کرتا. آپ اس کے پاس گئے، اس کے کان میں ایک بات کہی، وہ بے ہوش ہو کر گر گئے. آپ چلے گئے، لوگوں نے اس کو اٹھایا، ہوش میں آیا تو اس نے کہا یہ کون تھا آدمی؟ انہوں نے کہا تو نے بشر کا نام سنا؟ اس نے کہا نام تو سنا کہ شہر کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں مگر دیکھا نہیں تھا میں نے. انہوں نے کہا وہی. تجھے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے کان میں صرف اتنی بات کہی کہ تو کیا کر رہا ہے، تیرا خدا دیکھ رہا. وہ کچھ تو کر رہا ہے، تیرا خدا اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کا تو نے خدا کے سامنے جا کر جواب دینا. اس وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا. توبہ کی، 7 دن بخار میں مبتلا رہا اور اسی بخار کی حالت میں فوت ہو گئی. یعنی اس نصیحت کا اتنا اثر ہوا، دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی. لمبے چوڑے بازوں سے کچھ نہیں بنتا. آدمی ہوش سے سنے، لمن القسم وہ شہید. اللہ کہتا ہے جو دل سے توجہ کر کے کان لگا کر سنے اس کے لیے تو ایک نصیحت ہی کافی ہو. بدل جاتے ہیں تو سوچنا جو ہے تفکر، قرآن نے اس پر زور دیا. میں نے آپ کے سامنے آج پڑھی سورہ سبا کی، رسول اللہ سے حکم ہوا کہ آپ کہتے ہیں میں صرف ایک بات کی تم سے التجا کر دے، ایک مطالبہ میرا، سارے جھگڑے اور تعصب چھوڑ کر خدا کے لیے دو ہو کر بیٹھ جاؤ، اکیلے ہو کر بیٹھو. سمت تفکر، سوچو تو صحیح کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کدھر جاؤ گے، کس نے بھیجا ہے. یہ سوچ شروع ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. اور سوچ کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ تدبیر بتایا. ہم جو مر جاتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے بڑا خطرہ مول لیا. حالانکہ یہ قبریں ہمیشہ لوگوں کی گمراہی کا باعث رہی ہیں. ان سے فائدہ بھی ہوا کہ لوگ جاتے ہیں نصیحت مگر زیادہ پوجنا شروع کر دیتے ہیں، مدنیں مانگنے شروع کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب لوگ پہلے اسلام لائے تو بالکل پابندی لگا دی کہ کوئی شخص قبریں دیکھنے نہ جائے. مگر بعد میں جب لوگ عقیدہ توحید میں پختہ ہو گئے تو فرمایا میں نے تمہیں قبریں دیکھنے سے روکا تھا مگر یار ان میں نفع بڑھا ہے، اس لیے تم فضول ہوا، قبریں دیکھا کرو. فَإِنَّا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ وَتُزَهِدُكُمْ فِي الدُّنْيَا. قبریں دیکھو گے تو اس دنیا سے منہ مڑ جائے گا. جن دلچسپیوں میں تم ہر وقت گم ہو نا یہ بھول جائیں گی. پتہ چل جائے گا کب تک یہ تماشے رہیں گے، چھوڑ جانا اس دنیا کو اور آخر ٹھکانا تو یہی ہے نا. اس لیے پھر آخرت کی طرف توجہ ہوگی، دنیا سے منہ مڑ جائے گا. اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت کیا گیا کہ آپ نے جو انگوٹھی بنائی ہوئی تھی اس میں یہ کندھا کی روایت لکھوایا ہوا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر، کہ عمر آدمی کو نصیحت کرنے کے لیے موت کا خیال ہی کافی ہے. سوچ لیا کرے کہ مر جانا، سارے قصے ختم ہو جائیں گے، جھگڑے اور فساد ختم ہو جائیں گے، بدماشیاں اور خرمستیاں ختم ہو جائیں گی، آدمی میں زہد و تقویٰ پیدا ہو جائے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. بڑے بڑے مجرم اور بڑے بڑے فسادی جو تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھتے ہیں. اب اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کی چھت تلے زمین کی پشت پر ابو ذر سے زیادہ سچے لہجے والا مانے نہیں جنا، اس سے زیادہ سچا آدمی پیدا ہی نہیں ہوا. مگر حال کیا تھا؟ پہلے ڈاکے مارتے تھے، بہت بڑے بدنام ڈاکو تھے، قبیلہ غفار کے تھے. اور غفار اور اسلم 2 قبیلے تو عرب میں مشہور تھے نا کہ ان کے علاقوں سے کوئی سلامتی سے نہیں گزر سکتا، لوگ جگہ ٹیکس دیتے تھے یا لوٹے جاتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی. والد فوت ہو گیا اپنے ماموں کے ساتھ، یہ دونوں بھائیوں نے سر ابو ذر جا کر اپنے ماموں کے پاس ٹھہر گیا. کسی نامراض نے بڑا اچھا وقت گزر رہا تھا، ماموں کے کان بڑے، یہ چغل خور جو ہے نا لوگ شرارتی، اللہ ان سے بچائے، نمام جو ہوتے. ماموں سے کہا کہ نہیں ابو ذر اچھا نہیں ہے، تیری بیوی کے بارے میں اس کی نظریں ٹھیک نہیں. یہ بات کسی طرح حضرت ابو ذر تک پہنچ گئی. وہ ڈاکو رہے تھے، غیرت مند تھے. انہوں نے کہا ماموں بس میں جا رہا. اس نے کہا یار نہیں میرا نہیں کوئی ایسا خیال. کسی نے کہا تھا، اس نے کہا مزہ ہی نہیں رہا، اب آپ کے گھر کے رہنے کا کوئی لطف نہیں رہا. جب یہ بدگمانی پیدا ہوئی ٹھیک نہیں. بھائی کو لے کر مکہ کے قریب پہاڑی میں آیا ٹھہرے. انہیں جہاں میں رسول اللہ کا چرچا ہو گیا، اللہ کے نبی نے دین پہنچانا شروع کیا. بھائی ان کا انیس شاعر تھا بڑا،
انہوں نے اس کو بھیجا کہ تو شاعر ہے، جا کر اللہ کے رسول سے مل اور دیکھ کر آ کہ واقعی وہ رسول معلوم ہوتے ہیں یا شاعر ہیں یا افسانہ گو کیسے ہیں. انہیں ایسا رہا، مگر جا کر انہوں نے خبر دی کہ میں نے جو کچھ دیکھا شاعروں والی بات نہیں، باتیں ان کی نیک اور اچھی ہیں. تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں خود ہی جاتا ہوں. ان کے اسلام لانے کا قصہ امام بخاری اور امام مسلم نے الگ ایک ایک چیپٹر بنایا، کس طرح یہ اسلام دا مہینہ ٹھہرے. اب جو کھجوریں وغیرہ پاس نہیں ختم ہوگی، کہتے ہیں میں پھر صرف زمزم شریف کا پانی پیتا رہا، میرے جسم میں کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ غذا کا کام بھی دیتا رہا، طاقت رہی مجھے، مگر کسی سے ڈر سے پوچھتے نہیں تھے. اس زمانے میں حال یہ تھا کہ جو رسول اللہ کا پوچھتا تھا اس کی شامت آ جاتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک مسافر ہے، کافی دیر سے حرم میں ٹھہرا ہوا، بس کسی سے کوئی بات بھی نہیں کرتا. ایک دن تنہائی میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے کئی دن سے میں دیکھتا ہوں کہ تم یہاں ٹھہرے وہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا مقصد ہے. انہوں نے کہا کہ اگر تم یار چھپا کر رکھو بات تو جس شخص نے یہاں نبوت کا دعویٰ کیا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو حضرت علی رضی نے کہا اچھا تم ایسا کرنا، میرے ذرا پیچھے پیچھے آنا، اگر میں محسوس کوئی خطرہ کروں گا تو میں پیشاب کے بہانے بیٹھ جاؤں گا. دین کس مشکل سے ہم تک پہنچا جس کی ہم بے قدری کر رہے ہیں. تو تم چلتے ہی جانا، ان لوگوں کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ علی کے ساتھ جا رہا ہے. مگر خیر ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا. رسول کریم علیہ السلام کے پاس لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی باتیں بتائیں کہ اللہ نے مجھے ہادی مقرر کیا ہے، میں لوگوں کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ دنیا کھانے پینے کے لیے اللہ نے نہیں بنائی کہ تم اس چراغاہ میں سانڈو کھاؤ پھر مر جاؤ. یہاں امتحان ہو رہا تمہارا، مرنے کے بعد اللہ دیکھے گا کہ تم کیا کر کے واپس لوٹے ہو. باتیں ان کے دل میں گھر کر گئی. وہ پہلے کہتے میں 2 سال سے ڈاکہ وغیرہ چھوڑ چکا تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم واپس جاؤ، جب کچھ دین غالب آ جائے گا پھر اسلام کا اعلان کرنا، حالات بڑے خراب ہیں. مگر جو ڈاکو رہا تھا وہ کیسے یہ برداشت کر سکتا تھا. صبح ہی کفار بیٹھے ہوئے حرم میں انہوں نے جا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اعلان کر دیا. اٹھ کر انہوں نے مارنا شروع کر دیا کہ یہ ایک پردیسی آدمی، اس کو ضرورت ہوئی کہ اس نے ہمارے سامنے اس کرنے کا اعلان کیا. وہ مار ہی رہے تھے، ہو سکتا تھا حضرت ابو ذر کو ختم ہی کر دیتے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس آ گئے. انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میں غفار کا ہوں، اس قبیلے کا آدمی ہوں، اسلام لایا ہوں. انہوں نے ان لوگوں سے کہا ہے تو حضرت عباس بھی بازار ان کے ساتھ ہی تھے، دل سے اسلام شروع سے لائے تھے، مگر ظاہر نہیں ہوتے تھے. حضور نے اجازت دی تھی کہ صاف تم بھی کھل گئے تو پھر یہ کیا لحاظ کریں گے تمہارا. انہوں نے کہا نامرادو اگر اس کو قتل کر دو گے تمہارے قافلے بنو غفار کے علاقہ سے گزرتے ہیں، کس طرح وہ گزریں گے، پھر لٹ جاؤ گے، تجارت بند ہو جائے گی. چھڑا دیا. مگر اگلے دن پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر اسی طرح مار کھائی، پھر چھڑا دیے گئے، واپس چلے گئے. پھر مدینہ شریف میں حضور کے پاس آئے تو دیکھنے کی بات رہی کہ وہی آدمی جو ڈاکو تھا، فخر کرتا تھا ڈاکہ دنی پر، حضور کی تعلیم سے جب یہ سمجھ لیا کہ یہاں سے جانا اور خدا کے ہاں پیشی ہونی، تو پھر اتنی درویشی اور فقیری ہو گئی کہ ان کے ذوق کا کوئی صحابہ میں نہیں ہے. لوگوں کے الگ الگ صاف ہیں، مگر ابو ذر کی خوشبو یہ ہے کہ وہ زاہد تھا، دنیا سے بالکل برغبتی اور نفرت. مال جمع کرنا وہ اپنے لیے ناجائز سمجھا تھا کہ جو آیا اللہ کے راستے میں دے دیا. شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ کے زمانہ میں وہاں کے مر ذرا مسلمانوں کا رنگ بدل گیا تھا، کوٹھیاں بننی شروع ہو گئیں، محل بننے شروع ہو گئے. اب ابو ذر نے تو احتجاج کیا کہ یہ طریقہ تھا جو حضور نے سکھایا تھا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا امتحان کرنے کے لیے نہ اپنے ملازم سے کہا کہ یہ تھیلی لے جاؤ. ابو ذر کو کہنا کہ یہ بھیجی ہے میرے معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ اس کو برت لیں. اور نیت یہ کہ اگر صبح تک یہ پیسے ان کے پاس رہے نا تو میں پھر یہ دعائی دے دوں گا کہ ابو ذر باتیں ہی کرتا ہے جھوٹا، کوئی زاہد نہیں ہے، اس کے پاس بھی تو رات بھر سرمایہ رہا ہے. مگر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سارا جو مال تھا رات ہی تقسیم کر دیا. اب صبح حضرت معاویہ رضی اللہ پھر اپنے غلام کو بھیجا کہ کہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی یار، وہ آپ کو نہیں دینی تھی تھیلی، مغالطے سے دے دی، آپ وہ تھیلی واپس کریں. وہ چال انہوں نے کہا بھائی اب حضرت معاویہ سے کہنا کہ مجھے مہلت دے، میں محنت کر کے کما کر واپس کروں گا، وہ تو رات ہی میں نے غریبوں میں تقسیم کر. اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی عیسیٰ ابن مریم کا ذوق دیکھنا چاہتا ہے نا
کہ وہ کیسے زاہد تھے تو ابو ذر غفاری کو دیکھیں. یہ نمونے کے طور میں نے چند بزرگوں کی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی. بات اصل میں وہی ہے جس کی طرف قرآن نے توجہ دلائی کہ سوچنا شروع کر دینا. صرف دن رات میں 5-7 منٹ نکالا کریں, باقی جو ہے نا اپنے دھندے کریں, مگر کبھی تو آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں کہ میں ہمیشہ رہوں گا. میرے والدین کہاں گئے, میرے دوسرے عزیز و اقارب کہاں گئے, چھوڑ جانا تھا. کیوں جھگڑے فساد میں پڑیں, کیوں خرابیاں کریں اور غلط کاری کریں؟ اللہ کے سامنے جا کر کیا جواب دیں گے؟ ہے دنیا سرائے. سادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درویش نے بادشاہ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. وہ آیا شہر میں اور جا کر محل میں اس نے ڈیرا جما لیا. وہ سرکاری کرندوں نے کہا اللہ کے بندے, حکومت نے سرائے بنائی ہوئی, وہاں جا کر اس نے کہا نہیں یہ سرائے ہے. بات بادشاہ تک پہنچی, اس نے کہا سائیں سرائے میں نے مسافروں کے لیے بنائی, ہر سہولت ہے وہاں جا کر رہو. اس نے کہا بادشاہ سرانا یہ بتائیں کہ یہ محل کس نے بنایا تھا؟ اس نے اپنے دادے کا نام لیا. کہا کہاں ہے وہ؟ چلے گا. باپ کہاں چلا گیا؟ جب 3-4 پوچھنے کے لیے اس نے کہا سرائے کس کو کہتے ہیں؟ جہاں مسافر آتے ہیں اور جا رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی اور مغالطہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ دارالمقام ہے, رہنے کی جگہ ہے. رہنے کی جگہ نہیں ہے, چھوڑ جانے کی جگہ ہے. اس لیے جو جا چکے ہیں ان کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سنت ٹھہرایا کہ قبروں کی زیارت کرو, ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو. ایک شخص نے رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ میرا والد فوت ہو گیا, اب کچھ حقوق اس کے میرے ذمہ رہ گیا, کیا کروں میں اس کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے؟ تو فرمایا اس کے اگر کوئی وعدے ہیں پورے کرو, اس کے حق میں دعائیں مغفرت کیا کرو, اور جن لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے رشتہ داری یا دوستی کے, ان لوگوں کے ساتھ ویسا ہی پیار اور محبت کا معاملہ کرو جیسا تمہارا والد کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. میں اب اذان شروع ہوگی کہ ہم جانے والوں کو بھی نہ بھولیں, ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں, اور خود اپنی فکر بھی کریں کہ یہ دنیا جنت سرائے فانی ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہاں سے کوچ کرنا ہے. اس لیے کئی سمندان نفسا ہوا عاملہ لما بعد الموت. اللہ کے رسول نے فرمایا سیانا وہ ہے, دانا وہ ہے جو مرنے کے بعد جو حالات آنے والے ہیں ان کے لیے تیاری کرے, ان کے لیے عمل کرے. وراج ماتما نفسا ہوا و تمنا اللہ. اور بیوقوف وہ لوگ ہیں جو کرتے ہیں من کی مرضی ہے, جو بھی چاہتا کرتے ہیں, اور پھر امیدیں رکھتے ہیں کہ خدا بخش دے گا. فرمایا یہ بالکل احمق اور بیوقوف ہے. دانا وہ ہے جو اپنے آپ کو سنبھال کر رکھے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی فکر کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ